اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام خاتون جنت۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شہادت کی باتیں اور اس کے متعلق یہ جتنے بھی سوالات تھے ہم نے آقا کی خدمت میں رکھا اور بہت سے جوابات وتھ ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ مسلسل چونکہ یہ سیریز جو ہے اس میں انشاءاللہ ہر روز ہمارے ساتھ میں موجود رہیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سے ہم پہلا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، وصیت بھی آپ نے بیان فرمایا کہ ان کی کیا وصیت تھی کہ ہمارے جنازے میں فلاں لوگ نہیں آئیں اور کس سے شادی ہونا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان فرمایا تھا۔ لیکن جب جنازہ گھر سے نکلا ہے، یہ تاریخ میں بہت ہم جاننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کہ کون کون لوگ شامل تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ جس میں فرمایا کہ جب فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی نماز، جنازے کی نماز ہوئی تو اس موقع پر خود مولا کا جملہ ہے کہ 7 افراد شامل ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس جنازے میں ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار یاسر، حذیفہ اور عبداللہ بن مسعود یہ افراد تھے اور میں امامت کر رہا تھا۔ کائنات کے رسول کی اکلوتی بیٹی جب دنیا سے رخصت ہوئی تو شرکت کرنے والے نماز جنازہ میں صرف یہ 7 افراد تھے، اور نماز جنازہ کے بعد جب تدفین کا موقع آیا تو اس میں تھوڑا سا ایک سرکار امیر المومنین نے کچھ بنی ہاشم کو بھی شامل کیا تھا۔ اچھا، کہ کچھ خاندان کے افراد بھی سرکار امیر المومنین کے ساتھ شامل ہوئے تھے کہ جو دفن کے موقع پر، جن میں سرکار امیر المومنین نے ان کو بھی موقع دیا کہ وہ بھی تشریف لائیں، اور شہزادی دو عالم کو دفن کرتے وقت اس موقع پر بعض خواتین اور بنی ہاشم کے بعض افراد اور یہ بزرگان کے جن میں جناب عمار، جناب مقداد، جناب عقیل جناب امیر المومنین کے ساتھ تھے، اس میں جناب زبیر، جناب ابو ذر و زبیر اور بریدہ، یہ سب بھی اس میں شامل ہوئے تھے دفن کے موقع پر۔ ان سب نے بھی سرکار سید عالمیان کو مٹی دیتے وقت شرکت کی تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ خود وصیت کے مطابق ایک قبر تیار تھی۔ اچھا، اور سرکار امیر المومنین نے جیسے ہی اس قبر پہ ہاتھ رکھا وہ قبر کھل گئی، اور سرکار امیر المومنین نے گفتگو بھی فرمائی تھی اس موقع پہ سرکار رسالت مآب سے، کہ جو اصول کافی میں مرحوم کلینی علیہ رحمت والرضوان نے لکھی ہے پوری گفتگو، کہ کس انداز سے سرکار امیر المومنین نے رسالت مآب سے گفتگو کی، اور اس کے بعد جیسے ہی قبر میں، چونکہ وصیت میں کہا تھا کہ آپ ہی دفن کیجئے گا، جی، خود لحد میں اترے، سید عالمیان کو لٹایا، اور پھر جب اوپر تشریف لائے تو خود بخود اوپر کا حصہ بند ہو گیا تھا۔ اچھا اچھا، اور پھر جب یہ افراد مٹی ڈالنے کے لیے آئے تو اوپر کے حصے میں انہوں نے مٹی ڈالی تھی۔ یہ جن افراد کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے۔ یہاں ہم جاننا چاہیں گے کہ خود انہی کے بیٹے حسن و حسین علیہ السلام یہ لوگ کیا گھر میں ہی رہ گئے تھے؟ نہیں، اس وقت جنازے میں شریک ہیں، جنازے میں اچھا، شامل ہیں، اور بیٹیاں بھی، حتیٰ دفن کے موقع پر بیٹیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ یہ بیٹیاں بھی سرکار امیر المومنین کے ساتھ آئی تھیں اور اپنی والدہ ماجدہ کو دفن کیا تھا۔ البتہ چونکہ 3 روایتیں تھیں، اس دن کی گفتگو میں بھی یہ بات آئی تھی کہ 3 روایتیں ہیں، کہ ایک کے مطابق جنت البقیع میں دفن فرمایا ہے کہ جس میں جنازہ بیت الشرف سے باہر آیا، اچھا، ورنہ وہ جو 2 روایتیں ہیں ان 2 روایتوں میں ایک روایت کے مطابق خود آپ کے گھر کے اندر آپ کو دفن فرمایا، اچھا، اور دوسری روایت کے مطابق کہ جو حضور اکرم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہاں پر ایک جگہ ہے کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہیں پر سید عالمیان کو دفن کیا گیا، اور اسی بنا پر یہ جگہ جنت کا ٹکڑا قرار پائی۔ ہاں، لیکن وہ جگہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی ہے، چونکہ سرکار رسالت مآب کا جو بیت الشرف ہے اور جو ممبر ہے اس کے درمیان ہی سید عالمیان کا گھر بھی ہے،
تو لہٰذا شاید ممکن ہے کہ مسجد کے کسی حصے میں دفن فرمایا، شاید ممکن ہے کہ بیت الشرف میں دفن فرمایا، شاید ممکن ہے کہ جنت البقیع میں لا کر دفنایا، کہ جہاں پر متعدد قبریں بھی امیر المومنین نے بنا دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل پائے کہ ان میں سے کون سی قبر سیدہ کی قبر ہے، تاکہ نبش قبر کی توہین نہ ہونے پائے۔ چلیے ایک سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے آغا آپ سے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد، حالانکہ تھوڑا اشارہ ہوا تھا، حضرت علی علیہ السلام جو کہ ان کے شوہر ہیں، کیا اثر ہوا ان کے اوپر، یہ ذرا بیان کیجیے۔ دیکھیے یہ حقیقت میں خود امام کے جملے پائے جاتے ہیں اس سلسلے میں، جو امام نے جو ہے خود اظہار بھی کیا ہے اور تاریخ میں اس کا ذکر بھی پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعاً علی علیہ السلام، جیسا کہ پہلے گزر بھی گیا کہ بی بی تنہا مونس و ہمدم تھی، وہ جو ہے جب چلا جائے تو انسان کے اوپر، آج ہم کہتے ہیں بھئی واقعاً جو ہے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، ایک آدمی کے گھر میں ایسا انسان چلا جائے جو ہر ایک کو جو ہے مثلا سکون فراہم کرتا ہو۔ کبھی کبھی تو کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ان کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے، اٹیک آ جاتا ہے۔ بالکل، آج ہم اسی لیے یہ جملہ روایت کا ہے، واقعی عجیب ہے۔ بی بی آپ کے وجود سے علی کو آرام سے نیند آ جاتی، لیکن آپ کے بعد اب یہ آنکھیں بیدار رہیں گی۔ یعنی واقعی یہ جملہ کہ آپ کے بعد اب یہ نیند، کبھی آپ سوچیں مثلا نیند ایک عجیب چیز ہے کہ انسان کو سکون کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ایک جو واقعی ایک جملہ عجب امام نے فرمایا ہے، اما حزنی فسرمدن، میرا غم اب ہمیشہ کے لیے۔ تو واقعی اچھا یہ جو چیز ہے، آپ دیکھیں ہم علی علیہ السلام کی زندگی میں جب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی اثرات میں کیا کیا ان کے اوپر امام کے لیے، تو یہ دو جملے نہیں ہیں، بہت ساری پھر امام نے جو ہے الگ الگ موقع پر الگ الگ جگہوں پر اس کا اظہار کیا۔ مثلا آپ واقعی دیکھیں کہ امام جو ہے مختلف جو ہے جب احتجاج کرتے ہیں اپنے دشمنوں سے تو بی بی کا ذکر کرتے ہیں۔ واقعی یہ خود ایک بات بتاتا ہے کہ امام نے کبھی بھی بی بی کو، بی بی کے غم کو بھلایا ہی نہیں، ہمیشہ یاد رکھا۔ ٹھیک ہے، یا آپ اسی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پیغمبر سے جو شکوہ کیا ہے، پیغمبر سے ایک شکوہ امام کا یہ ہے، اے اللہ کے رسول، دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے والا ہے، بے شک، لیکن کتنی جلدی آپ کی یہ لاڈلی جدا ہو گئی مجھ سے۔ صحیح، واقعی نہیں، یعنی امام کا یہ جو جملہ بڑا عجب ہے کہ اے اللہ کے رسول بہت جلدی آپ سے ملاقات ہو گئی اور میں تنہا رہ گیا۔ ٹھیک، ایک جملے میں یہ ایک واقعی ترجمانی ایک بہت عجیب ہے کہ امام نے ایک شعر میں پڑھا جو ہے، اس شعر میں امام نے فرمایا بی بی کی قبر کو مخاطب کر کے کہ پیغمبر کے بعد آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چاہنے والے کو چاہنے والے سے الگ ہونا ہے۔ آپ مجھ سے الگ ہو گئیں، خود پیغمبر کے بعد آپ اس دنیا سے چلی گئیں، تو میں جان گیا ہوں کہ اب دنیا میں کوئی چاہنے والا چاہنے والے کے پاس رہ نہیں سکتا۔ ایک جملہ اور اسی، جب امام جو ہے مرثیہ گویا پڑھ رہے تھے بی بی کی قبر پر، تو ایک جملہ یہ بھی ہے کہ کیا بات ہے، میں بات کر رہا ہوں اور میں کوئی جواب نہیں سنتا ہوں۔ یعنی واقعاً یہ غم ہی تھا جو امام نے مختلف الفاظ کے ذریعے سے اپنے دل کی بات بی بی کی قبر پر پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے الگ الگ جگہوں پر۔ ایک جگہ یہ جملہ آپ دیکھیں، حدیثوں میں یہ جملہ ہے، اور کہ دنیا میں اور آخرت میں جب شوہر اور بیوی اللہ کے محضر میں ہوں گے تو اللہ جو ہے شوہر کی گواہی سب سے زیادہ زوجہ کے حق میں قبول کرے گا۔ امام نے ایک بات وہاں یہ بھی کہی ہے کہ اے اللہ، میں فاطمہ سے راضی ہوں، تو بھی بی بی سے راضی رہے۔ یہ خالی شاید ہمیں بتانے کے لیے ہے، ایک واقعی امام شاید وہ غم وہ
پوری زندگی کا تصور اکٹھا ہو گیا ہو، جی صحیح. بیوی کے ساتھ جو انہوں نے زندگی گزاری، اور اس غم کو ان الفاظ میں بیان کرنا چاہیں کہ اے اللہ میں راضی ہوں، اب تو بھی اس سے راضی رہے. ٹھیک ہے. تو واقعاً آج میں سوچتا ہوں جو الفاظ بیوی کے لیے امام نے کہے ہیں اس کو کوئی الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا ہے. واقعاً ان کی دل کی کیفیت کیا تھی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن بہرحال کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے ہمیں. میں نے جیسے میں چند مثالیں آپ کے جی. چلیے اب ایک سوال ہم یہ کرنا چاہتے ہیں آغا آپ سے کہ جو بات آپ نے کہی تھی کہ وصیت بھی کیا تھا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، اور یہ عمل میں بھی آیا کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غسل دیا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اتنا ظلم ہوا تھا اور ایسے حالات ہو گئے کہ کوئی خاتون بھی آگے بڑھ کر کے غسل دینے والی نہیں تھی، یا وجہ کچھ اور بھی تھی؟ دیکھیے یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت اہل بیت اطہار بہت مظلوم تھے جی. اور تنہائی کا عالم تھا، لیکن بہرحال بنی ہاشم کی اور خواتین وہاں پر تھیں، اور خود سرکار امیر المومنین کے گھر میں خدمت گزار خواتین بھی تھیں خادمہ کے طور پر. لیکن اس کے باوجود سرکار امیر المومنین نے اپنے دست مبارک سے خود غسل دیا. اس کی ایک وجہ تو یہ واضح سی ہے کہ خود شہزادی نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجیے گا. اچھا. ایک دوسری وجہ کہ جو روایت پہ ملتی ہے کہ جس میں مفضل نے جی. کہ جو چھٹے امام کے بڑے محترم اور معتبر راوی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے جس موقع کے اوپر مولا سے یہ پوچھا کہ مولا من غسل فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، کس نے شہزادی کو غسل دیا، اس موقع کے اوپر مولا نے فرمایا کہ ذاک امیر المؤمنین علیہ السلام، خود امیر المؤمنین علیہ السلام نے غسل دیا. وَكَأَنِّ اسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ. راوی کہتا ہے کہ مجھے یہ بڑی عجیب سی بات لگی کہ مولا خود غسل دے رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ خود غسل دیں. اس موقع کے اوپر مولا نے میری طرف دیکھا، ابھی میں نے کچھ کہا نہیں تھا، میرے دل میں صرف احساس پیدا ہوا. اہل بیت اطہار دلوں کے راز جانتے ہیں. میرے دل میں صرف ایک سوال، ایک احساس پیدا ہوا. مولا فرماتے کہ کأنک ضغط بما اخبرتک بہ، لگتا ہے کہ تمہیں میری بات ایسا لگا کہ قبول کرنے کے لائق نہیں محسوس ہو رہی ہے. جی. فقلت قد کان ذاک جعلت فداک، مولا میں قربان ہو جاؤں، یقیناً ایسا ہی ہو رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. مولا نے فرمایا کہ لا تضیقن، اس بات کے لیے تم حیرت نہ کرو، پریشان نہ ہو. فإنہا صدیقہ، جدہ ماجدہ صدیقہ تھیں. ولم یکن یغسلہا الا الصدیق. معمولاً روایتوں میں جب صدیق اور صدیقہ کلمہ آتا ہے تو معمولاً یہ معصوم اور معصومہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اچھا. فرمایا کہ وہ معصومہ تھیں، صدیقہ تھیں، اور ان کو سوائے معصوم کے کوئی اور غسل نہیں دے سکتا تھا. اما علمت ان مریم لم یغسلہا الا عیسیٰ، کیا یہ تم نہیں جانتے کہ جناب مریم کو صرف کوئی غسل اگر دے سکتا تھا تو ان کا خود کا بیٹا ہے، لہٰذا کپڑے کے اوپر سے خود بیٹے نے اپنی ماں کو غسل دیا ہے، روایتوں میں ملتا ہے. مولا نے اسی طرح اشارہ فرمایا کہ اما علمت ان مریم لم یغسلہا الا عیسیٰ، جناب مریم کو عیسیٰ ہی نے صرف غسل دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ وہ معصومہ ہیں، غسل دینے والے کو معصوم ہونا چاہیے، اور اس وقت جناب عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں تھا. لہٰذا ماں ہونے کے باوجود بیٹی ہی نے غسل دیا. البتہ وہ کپڑے کے اوپر سے غسل دیا، وہ خاص طریقہ کار سے. سرکار امیر المؤمنین نے صدیقہ طاہرہ کو جو غسل دیا، اس کی ایک وجہ صدیقہ طاہرہ کا معصومہ ہونا ہے، اور ایک وجہ تو واضح سی ہے کہ خود چونکہ سرکار امیر المؤمنین سے وصیت کر دی تھی، لہٰذا انہیں غسل دینا تھا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی. البتہ سرکار امیر المؤمنین نے جس موقع پر غسل دیا، سرکار امیر المومنین سے زیادہ اشجع الناس کوئی نہیں ہے، سب سے بڑے بہادر آپ ہیں. اور بہادر کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا، سب سے زیادہ برداشت کرنے والا. لیکن شہزادی دو عالم کے مصائب کے موقع پر سرکار امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ قل عن صفیتک صبری یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ کی بیٹی کی مصیبت اب علی سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے. میں جس بات کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس موقع کے اوپر سرکار امیر المومنین غسل دے رہے تھے،
اس موقع کے اوپر آپ کی زبان اطہر پہ اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجاع کہ جو معمولاً مصیبت کا احساس کرتے وقت انسان اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، اس کلمے کو وہ اصحاب کہ جو گھر کے باہر ہیں ان اصحاب نے بھی سنا. اچھا. اور پھر ظاہر ہے کہ غسل مکمل ہو گیا، کفن دے چکے ہیں، نماز ہو چکی ہے، دفن کر چکے. بعد میں جناب سلمان نے پوچھا کہ اے علی، میں نے آپ کی زبان پر اس کلمے کو ایسے ہی خاص موقعوں پر دیکھا ہے جب بڑی مصیبت آئے. آپ جب غسل دے رہے تھے سید عالمیان کو، اس موقع پہ آپ نے انا للہ کا کلمہ، اللہ اکبر کا کلمہ جاری کیا تھا. اس وقت کیوں آپ یہ کلمہ اپنی زبان پہ جاری فرما رہے تھے؟ اس موقع پر امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اے سلمان، تمہیں خبر نہیں ہے، سیدہ جس موقع کے اوپر دروازے اور گھر کے درمیان دبائی گئی تھی، اس موقع کے اوپر آپ کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی. اللہ سیدہ کے صبر کا عالم یہ تھا کہ میں سب سے زیادہ سیدہ سے قریب تھا، اس کے باوجود کہ میرے درد میں، میری تکلیف میں، میرے غم میں اضافہ نہ ہو، اس لیے سیدہ نے مجھ سے بھی ذکر نہیں کیا تھا. مجھے غسل کے موقع پر پتا چلا کہ سید عالمیان اتنی زیادہ سختیاں برداشت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. اس لیے اس موقع پر جب مجھے احساس ہوا زہرا کی اس مظلومیت کا، تو میری زبان پر کلمہ استرجاع جاری ہوا، اور یقینی طور کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی فریاد ہے کہ سیدہ نہ جانے کتنے درد ہیں جو اپنے سینے میں لے کر دنیا سے رخصت ہو گئی. اچھا، ایک بات البتہ یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ ہمارے پاس یہ روایتوں میں ہے کہ وصیت کیا تھا اور امام نے بی بی کو کپڑے کے ساتھ غسل دیا ہے. جی ٹھیک ہے، جس طرح جناب عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے کپڑے کے اوپر سے غسل دیا، اسی طرح امام کے بارے میں ملتا ہے کہ اچھا امام نے کپڑے کے اوپر سے غسل دیا. جی. یہ مظلومی اور اس کو اس طرح سے غسل دینا پڑا مولا علی علیہ السلام کو. اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جیسا انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات شکوے کے طور پہ یہ بات کہی گئی کہ جس طرح سے امانت ہم نے پائی تھی واپس نہیں کر سکیں، بس یہی جملہ تھا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں؟ اس موقع کے اوپر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک پوری فریاد کی ہے سرکار رسالت مآب سے. روایت میں ملتا ہے، اصول کافی میں مرحوم کلینی علیہ رحمت اور رضوان نے پوری روایت لکھی ہے. یہ روایت خود ہمارے آقا اور مولا سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ سے وارد ہوئی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ لما قبضت فاطمہ دفنہا امیر المؤمنین سرًا، بہت خاموشی کے ساتھ دفن کیا سید عالمیان کو، وعفا علی موضع قبرہا، اور ان کے قبر کے نشان کو چھپا دیا تاکہ کسی کو خبر نہ لگنے پائے. ثم قام، پھر قبر کے قریب کھڑے ہوئے، فحول وجہہ الی قبر رسول اللہ، پھر قبر پیغمبر کی طرف رخ فرمایا، اور فقال، امام حسین فرماتے کہ میرے بابا نے جملہ فرمایا کہ السلام علیک یا رسول اللہ عنی والسلام علیک عن ابنتک وزائرتک، میری طرف سے بھی سلام ہو، اور ابھی ابھی جو آپ کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں آپ کی بیٹی حاضر ہوئی ہے اس کی طرف سے بھی سلام ہو یا رسول اللہ. اس کے بعد قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے پیغمبر اسلام آپ کی یہ بیٹی جو مجھ سے دور ہو گئی، اس کی مصیبت اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. آپ کلمات دیکھیے کہ امیر المومنین شہزادی کے لیے کیا استعمال فرمائے، عن صفیتک، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری زوجہ، فرما رہے اے رسول خدا آپ کی وہ بیٹی کی جس کو آپ نے چنا، جس کا آپ نے انتخاب کیا، جس کو آپ نے میرے حوالے کیا. فرماتے ہیں کہ سرعت اللحاق بکا، کتنی جلدی یہ آپ سے جا کے وابستہ ہو گئی، 18 سال کی عمر، کتنی کم سنی میں یہ آپ کی بیٹی آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے. اس کے بعد میں سارے جملے نہیں بلکہ بیچ کے کچھ جملے پڑھوں گا کہ فرماتے کہ قد استرجعت الودیعہ وَأُخِذَتِ الرَّهِینَ، یا رسول اللہ امانت واپس چلی گئی. وَأُخْلِصَتِ الزہرا، زہرا آج مجھ سے جدا ہو گئی، دور ہو گئی، اب میں علیحدہ ہو گیا. اس کے بعد فرماتے کہ اما لیلی فمصاحد، اب میں راتوں کو جاگ کر گزاروں گا. یہاں پر ایک جملہ فرمایا ہے علماء نے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امیر المومنین صاحب نے فرمایا کہ میں رات کو جاگ کر گریا کروں گا. اس کی ایک وجہ لکھی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں اب ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو بھی سنبھالنا ہے.
ہاں ان بچوں کے سنبھالنے کے لیے امیر المومنین کو اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو خشک کرنا ہے، صبر کرنا پڑے گا اس لیے کہ آج مدینے میں جی کوئی نہیں ہے کہ جو ان بچوں کو ماں کے بچھڑ جانے پر پرسا دے۔ اس مدینے میں امیر المومنین کو پرسا دینے والے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ کر سیدہ کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَہَمٌ لَا، اب یہ میرا غم کبھی ختم نہیں ہونے والا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِلَى اللَّهِ أَشْكُو، یا رسول اللہ میں خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد کا جملہ سَأُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى حَضْمِهَا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی عنقریب بتائے گی کہ آپ کی بیٹی پر کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ فَأَحْفِحَ السُّؤَالَ، اے رسول خدا آپ پوچھئے گا۔ یہ عجیب جملہ ہے، بڑا درد ہے بیٹی خود نہیں بتائے گی، یا رسول اللہ آپ پوچھئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید صبر کا مادہ زیادہ ہے، شاید برداشت کر لے جائے، نہ بتائیں۔ یا رسول اللہ آپ پوچھئے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس امت نے کیا کیا۔ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالِ، پوچھئے گا کہ تم پر کیا گزری ہے اے بیٹی، یا رسول اللہ آپ پوچھئے گا۔ اس کے بعد فرمایا فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِهَا لَمْ تَجِدْ إِلَى بَثَّةٍ سَبِيلًا، نہ جانے کتنے ایسے درد ہیں جو سیدہ کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں جی کہ جس کو بیان کرنے کا زہرا کو موقع ہی نہیں ملا۔ یا رسول اللہ آپ پوچھئے گا تاکہ سیدہ آپ کو بتائیں کہ کیا مظالم اس دنیا نے آپ کی بیٹی پہ ڈھائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَبِعَيْنِ اللَّهِ تُدْفَنْ ابْنَتُكَ سِرًّا، اللہ کے سامنے آپ کی بیٹی کو چھپا کے میں نے سپرد لحد کیا ہے، میں نے دنیا والوں کو خبر نہیں کی، اس لیے کہ کہیں شہزادی کی زندگی میں ظلم ڈھانے والے شہزادی کی شہادت کے بعد بھی مزید ظلم نہ ڈھائیں، لہٰذا میں نے لوگوں کو بتائے بغیر چھپا کے دفن کیا ہے۔ وَتُحْزَمْ حَقُّهَا، لوگوں نے اس کے حق کو نگل لیا۔ یا رسول اللہ ان لوگوں نے ذرا بھی سیدہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ وَتُمْنَعْ إِرْثُهَا، یا رسول اللہ اس آپ کی بیٹی کو ارث سے محروم کر دیا گیا، اسے میراث بھی نہیں دی گئی۔ یا رسول اللہ یہ بیٹی آج آپ کی بارگاہ میں گئی ہے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ المشتکا وفیک، یا رسول اللہ احسن العزا، یا رسول اللہ امیر المومنین کا یہ جملہ آخر کلام میں ہے، بالکل آخر میں کہنے یا رسول اللہ اب آپ کو بھی میں پرسہ دے رہا ہوں، آپ کی بیٹی کا میں آپ کو پرسہ دے رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ السلام والرضوان۔ آخر میں کہنے کہ یا رسول اللہ آپ پر بھی اللہ کی رحمت، اللہ کا صلوات، اللہ کی صلوات ہو، شہزادی بھی دنیا سے گئی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی صلوات اور رحمت ہو۔ یہ دردناک جملہ امیر المومنین نے فرمایا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور پھر اپنی جگہ پر اپنے گھر میں امیر المومنین واپس آئے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا ذکر ابھی آپ نے کیا، کیا واقعی کسی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمارے ناظرین بہتر جانتے کیا گزر جاتی ہے ان کے اوپر، چاہے جائے کہ حسنین علیہ السلام کیا گزری ان کے اوپر بچوں پہ۔ بڑا دردناک موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر یہ دو شہزادے اپنی ماں سے رخصت ہو رہے تھے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمت والرضوان نے بحار الانوار میں وہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ جس موقع کے سرکار امیر المومنین نے شہزادی دو عالم کو غسل دیا، اس موقع کا منظر کہ جب شہزادی کی میت کو جسد اطہر کو لا کے صحن خانہ میں رکھا اور یہ فرمائے کہ اے بچوں آؤ اور آ کر اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ اچھا، سب سے عجیب موقع تھا کہ جب ان بچوں کو الوداع کہنا ہے اپنی ماں کو، جناب زینب، جناب ام کلثوم، امام حسن، امام حسین، یہ چاروں کم سن ہیں، ابھی ان کی زیادہ عمر نہیں ہے، ان کو اپنی ماں سے جدا ہونا ہے۔ لکھا ہے کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں، امام حسن نے ایک جملہ فرمایا، دونوں نے اپنی اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے جملہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ اذا لقیتی جدنا رسول اللہ، اے مادر گرامی جب رسول اللہ سے نانا سے ملاقات ہو جائے تو ان سے ہمارا سلام کہہ دیجیے گا، وقول اللہ، اور سلام کہنے کے بعد اتنا کہہ دیجیے گا اے مادر گرامی کہ انا قد بقینا بعدک یتیمین فی دار الدنیا، یا رسول اللہ آپ کچھ ہی دن پہلے دنیا سے گئے، جی یہ حسن و حسین آپ کے رخصت ہو جانے کی بنا پر یتیم ہو گئے۔ دیکھیے یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں یا کم از کم باپ دنیا سے اٹھ جائے۔ جی یہ بچے رسالت مآب کے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے اندر یتیمی کا احساس محسوس کریں۔ اسی سے آپ محسوس کریں کہ مدینے کے کیا حالات ہیں اور کس طرح سے لوگوں نے
اپنی نظروں کو تبدیل کر لیا ہے کہ یہ بچے بھی رسول اللہ کے بعد اپنے اندر یتیمی کا احساس محسوس کر رہے ہیں. اور پھر یعنی یہ بچوں کے احساسات ہیں کہ جو سامنے آ رہے تھے. اور پھر مرحوم مجلسی نے لکھا کہ جیسے ہی یہ جملے ان دو شہزادوں کی زبان پہ جاری ہوئے، ان کی ماں جو صحن خانہ میں ایک جنازے کی شکل میں ہیں، لکھا ہے کہ بند کفن کھلے اور دو ہاتھ نمودار ہوئے اور ان دونوں بچوں کو قریب بلایا، اپنے سینے سے لگایا. اور پھر یہ وہ لمحہ تھا کہ جن لمحات کو بیان کرنا واقعی بڑا سخت ہے. لکھا ہے فضائل الزہرا میں جملہ لکھا ہے کہ آواز آئی کہ اے علی ان بچوں کو اب ماں سے جدا کرو، ورنہ ان بچوں کی اس فریاد سے عرش الہی کانپ رہا ہے، لہٰذا ان بچوں کو جدا کرو ماں سے. کتنا سخت تھا امیر المؤمنین کے لیے آگے بڑھ کر ان بچوں کو اپنی ماں سے جدا کرنا اور یہ کہنا کہ بچوں صبر کرو. اور پھر اس کے بعد ان بچوں کے سامنے سے ان ماں کے جنازے کو لے کر باہر جانا امیر المؤمنین کے لیے بہت بڑا امتحان تھا. اسی لیے جس موقع کے اوپر سرکار رسالت مآب نے فرمایا تھے کہ اے علی تمہارے لیے دو بنیادیں ہیں، دو ستون ہیں، دو رکن ہیں کہ جو دونوں رکن عنقریب گرنے والے ہیں. ایک سرکار رسالت مآب کا دنیا سے رخصت ہونا اور ایک خود سید عالمیان کا رخصت ہونا. امیر المؤمنین نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم وہ دوسرا رکن بھی اب علی سے جدا ہو گیا. اللہ اکبر. ناظرین وقت ہمارے درمیان سے گزر گیا ہے، ورنہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو یقیناً جاننا ضروری ہے، وہ ہم آپ تک پہنچا دیتے ہیں. بہرحال شہادت کے سلسلے سے جو بھی باتیں اس مختصر سے وقت میں مختصراً ہی صحیح مگر مفصل طریقے سے آپ تک پہنچا دی گئی ہے، ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے، درود و سلام ان ہستیوں پہ بھیجیے، اور انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پہ نظر ڈالیں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی اور آخرت بھی انشاءاللہ خوبصورت ہو جائے گی. السلام. خدا.